حفصة يا بنت عمر زوجة خير المرسلين أنت أم المؤمنين. حفصة يا بنت عمر، حفصة يا بنت عمر زوجة خير المرسلين أنت أم المؤمنين. حفصة يا بنت عمر، حفصة يا بنت عمر قد نهلت الزاد تقوى ورأيت الخير أبقى وابتغيت العلم زادا يا له للقلب أنقى. قد نهلت الزاد تقوى ورأيت الخير أبقى وابتغيت العلم زادا يا له للقلب أنقى. ورثت حسن الحصافة عن أبيها والثقافة وارتقى الدين بروح مس قلبا وشغافا. ورثت حسن الحصافة عن أبيها والثقافة وارتقى الدين بروح مس قلبا وشغافا. حفصة يا بنت عمر، حفصة يا بنت عمر زوجة خير المرسلين أنت أم المؤمنين. حفصة يا بنت عمر، حفصة يا بنت عمر زوجة خير المرسلين أنت أم المؤمنين. حفصة يا بنت عمر، حفصة يا بنت عمر أحمد أضحى حبيبا ونبيا وقريبا ساكنا في البيت كانت وله مسكا وطيبا. أحمد أضحى حبيبا ونبيا وقريبا ساكنا في البيت كانت وله مسكا وطيبا. وبأمر الله عاد لحبيب الله أحمد في رضاء وحنين وهي أم المؤمنين. وبأمر الله عادت لحبيب الله أحمد في رضاء وحنين وهي أم المؤمنين. حفصة يا بنت عمر، حفصة يا بنت عمر زوجة خير المرسلين أنت أم المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة تحریم. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج میری گفتگو آپ کی اور میری چوتھی امی کے بارے میں ہوگی. جی ہاں، وہ کون تھیں؟ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، راتوں کو کثرت سے قیام کرنے والی، متقی، پرہیزگار، صاف ستھری اور جنتی خاتون. خواتین اہل بیت کے مدرسے کی ایک ہونہار شاگرد، جنہوں نے 60 احادیث زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی. وہ فقیہہ، عالمہ اور دور نبوت کی عالم فاضل خواتین میں سے ایک جلیل القدر خاتون، میری اور آپ کی ماں، لکھنا جاننے والی خواتین میں سے ایک، قرآن مجید کی نگہداشت کرنے والی خاتون، اور قرآن کریم کے جمع کرنے میں جن کا بہت بڑا حصہ ہے، جن کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. ان کی وفات سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. آج جس جلیل القدر مہمان خاتون کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، وہ ان اہل بیت کے ہار کی لڑی ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قسم کی آلودگی سے پاک کر دیا ہے. وہ مہمان خاتون کون ہیں؟
کہ جن کے ذکر سے ہم محفوظ ہو رہے ہیں اور اپنے کانوں کو ان کی سیرت کی سماعت سے محفوظ کر رہے ہیں اور ان ہستیوں کی سیرت کے تذکرے سے بھی اپنے کانوں میں رس گھول رہے ہیں جو اس عمدہ و یکتا ہار میں پروئی گئیں۔ یہ نبوی ہار آپ کے مبارک گھر کے سائے میں رہا۔ ان کے ذاتی اوصاف و وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ ان کے باپ کون تھے، ان کے والد کون تھے۔ یاد رہے ان کے والد حسب و نسب کے اعتبار سے ہر خاص و عام کے نزدیک مشہور و معروف ہیں۔ ہم میں سے بھلا کون ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ ہماری مجلسیں تو ان کے تذکرے سے خوشگوار ہوتی ہیں، ان کی صحبت میں چلنے سے تو رفتار میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ آئیے سنیے، وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہماری آج کی مہمان کے والد گرامی۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی ضیافت کے قابل کہاں ہیں۔ ہم تو ان کی اور اہل بیت کی سیرت کے تذکرے سے اپنی زندگی کے لمحات کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لمحات کتنے ہی مفید اور دلربا ہوں گے جو ہم جلیل القدر شخصیات کا تذکرہ کرنے میں صرف کریں گے۔ یہ کریمہ بنت کریم اور شریفہ بنت شریف وہ جلیل القدر خاتون ہیں جن کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاص طور پر خاص انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، هي التي كانت تساميني من ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں جو ازواج مطہرات میں سے میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی سوتن کی تعریف یوں ہی نہیں کر رہی، بلکہ ان کی یہ سوکن ان عظیم المرتبت خواتین میں سے ہیں جن کی باتوں کے چرچے زمانے بھر میں ہوئے ہیں اور ان کے فضل و شرف، دینداری، عفت و عصمت اور زہد و تقوی سارا زمانہ جانتا ہے۔ تو کون ہیں؟ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کون ہیں۔ وہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ ان کی والدہ کا نام زینب تھا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت زینب بھی صحابیہ تھیں، ان کے بھائی اور باپ بھی صحابی تھے۔ حضرت حفصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس حساب سے یہ عمر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 35 سال چھوٹی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح خاندان بنو سہم کے ایک فرد خنیس بن حذافہ سے ہوا تھا۔ اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ دلکش انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الصوامۃ القوامۃ المزریۃ بنفسها اللوامہ وارثۃ الصحیفہ الجامعۃ للکتاب۔ کیا بھلا عبادت کے ضمن میں نماز اور قیام سے بھی بلند مرتبہ کوئی اور عبادت ہے؟ ہماری آج کی اس گفتگو کی مہمان جلیل القدر صحابیہ اور امی جان کے اندر یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حفصۃ ام المؤمنین الستر الرفیع بنت امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر جب
ان کے شوہر کا وہاں پر دل نہ لگا اور کعبے کی یاد آتی رہی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے لیے تڑپنے لگے، تو وہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے اور پھر مکہ میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ کا راز 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر گرم ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور ساتھ ہی کچھ مسلمان شہید اور کچھ زخمی بھی ہو گئے۔ حضرت حفصہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ بھی جنگ بدر کے زخمیوں میں شامل تھے۔ ان کا زخم اتنا شدید اور گہرا تھا، حضرت عائشہ نے ان کی بڑی خدمت کی، لیکن وہ اس زخم کو برداشت نہ کر سکے اور شہادت پا گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر 20 یا 21 سال کی تھی۔ جوان بیوی کی بیوگی پر جب جوان بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی، دوسرے نکاح کی فکر ہوئی اور اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ کوشش کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ان سبقت لے جانے والوں میں آتا ہے جن کو اسلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور حضرت ابوبکر کے گھر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا گھر ہے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جن کی پرورش اسلام کے ساتھ محبت کے ماحول میں ہوئی۔ جب سے انہوں نے زندگی کا شعور حاصل کیا، انہوں نے اسلام کو اپنے ارد گرد دیکھا، انہوں نے بچشم خود دیکھا کہ اسلام کی نورانیت عمر کے گھر پر نچھاور ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اسلام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ان پر ضیاء فگن ہوا۔ حضرت حفصہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ابا جان اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ اپنے ماموں مظعون کو دیکھا جو سردار صحابہ میں سے تھے۔ مدرسہ نبوت کے تربیت یافتہ مشہور اپنے چچا زید بن خطاب کو دیکھا، اپنی پھوپھی فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند سعید بن زید کو دیکھا کہ سب لوگ نور نبوت سے رہنمائی حاصل کرنے لگے ہیں اور وہ اللہ کے نور میں چل رہے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں، اس لیے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ جب حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر جو تھے وہ بہت ہی پریشان رہنے لگے اور اپنی بیٹی کی دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت عمر نے اپنے دوست حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ وہ آج کل اپنی بیوی جو وفات پا گئی تھی ان کے غم میں بہت ہی نڈھال ہوئے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان کی بیوی کون تھی؟ حضرت عثمان بن عفان کی بیوی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ۔ ان کی وفات ہو گئی تھی اور اس لیے بہت ہی حضرت عثمان بن عفان جو تھے پریشان اور اداس نظر آتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کی کہ میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ آپ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ پھر دوبارہ حضرت عثمان کے پاس گئے
اور ان سے ملے اور ان کو کہا کہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فرزند خطاب، مجھے اسی حالت میں رہنے دیجیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا. یہ سن کر حضرت عمر بن الخطاب کو کچھ صدمہ ہوا اور پریشان ہوئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی عابدہ زاہدہ بیٹی کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کر دیا ہے. اور پھر یہ بھی سوچا کہ عثمان نے شاید اس لیے معذرت کی ہو کہ انہیں اپنی بیوی حضرت رقیہ نبی علیہ السلام کی بیٹی صاحبہ کی وفات نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور وہ پریشان ہیں. حضرت عمر خاموشی کے ساتھ کئی دن سوچتے رہے کہ اب بیٹی کے نکاح کے حوالے سے کس کو پیشکش کی جائے. اسی موقع پر ان کو حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی یاد آئی اور دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سوچا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے اور ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے، وہ تو مشکلات میں سب کی مدد کرتے ہیں. جب یہ خیال آیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے اور خاموش ہو گئے، نہ ہاں کہی اور نہ میں کوئی جواب دیا. حضرت عمر کو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان بن عفان کے رویے سے بھی زیادہ دکھ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت نہیں ہاری، اپنی کوشش جاری رکھی اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آن کر اپنے دل کا دکھڑا نبی علیہ السلام کے سامنے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان سے بات کی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے، پھر حضرت ابو بکر سے بات کی، لیکن وہ دونوں کسی طرح راضی نہیں ہیں. نبی علیہ السلام ان کا حال دل سن کر مسکرائے اور غمخواری کا انداز اپناتے ہوئے ارشاد فرمایا عمر گھبراؤ نہیں، حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے اور عثمان اس سے شادی کریں گے جو حفصہ سے بہتر ہیں. چند دن گزرے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی. نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. چونکہ ان کی بہن رقیہ رضی اللہ عنہا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی جو وفات پا چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کی ذہن میں یہ فوراً خیال آیا کہ واقعی ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہتر ہیں، لیکن عثمان سے بہتر کون ہے؟ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ عثمان سے بہتر کون ہے. پھر دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ نبی علیہ السلام ہی بہتر دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل کر سکے؟ اگر ایسا ہو جائے تو زہ قسمت. نبی علیہ السلام تو وحی الہی کے مطابق شادی کرتے ہیں. اللہ کی قسم وہ تو عثمان، عمر اور آل عمر سے بہتر ہیں. ایسا ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، میرے تو نصیب جاگ اٹھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے عملی جامہ پہنا دیا گیا. ان کے دل کے ارمان پورے ہوئے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نسبت کا شادی کا پیغام بھیج دیا اور ان سے شادی کر لی. اس طرح انہیں وہ شرف حاصل ہوا جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس طرح وہ امہات المومنین کی فہرست میں شامل ہو گئیں. حضرت حفصہ امہات المومنین کی فہرست میں شامل ہو گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک عظیم نسبت قائم ہو گئی. اللہ اکبر. اس موقع پر اس کے بعد
جب شادی طے پا چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عمر، محسوس نہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کا تذکرہ مجھ سے کیا تھا۔ یہ ایک راز کی بات تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو افشا کر دوں۔ ہاں، اگر آپ یہ رشتہ نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ نہ کرتے تو میں بخوشی اس کو قبول کر لیتا، یعنی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بلند مرتبہ منکشف ہوا اور یہ پتہ چلا کہ یہ کتنے بڑے رازدان ہیں، اور حضرت عمر کو اس مبارک شادی کے حوالے سے حکمت الہیہ کا ادراک ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوشی سے یہ آیت کریمہ پڑھنے لگے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ سورۃ النمل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور کثرت کے ساتھ ان کی اللہ کی تعریف کے گن گانے لگے کہ اس نے ان پر اور ان کی بیٹی پر یہ احسان عظیم کیا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالا۔ آپ نے یہ رشتہ قبول کر کے میرے اور میری بیٹی کے زخمی دل پر مرہم پٹی باندھ دی۔ زہ قسمت، آپ میری عابدہ، زاہدہ اور فرما بردار بیٹی کے شریک حیات بن گئے۔ پھر کہتے ہیں میرے نصیب کے کیا کہنے، میں تو اس پر اپنے اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ یہ مبارک شادی 3 ہجری کو طے پائی۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 20 سال تھی۔ اس سے پہلے پاک و صاف خانہ نبوی میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، 2 بیویاں موجود تھیں۔ پھر بھی حضرت عمر اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے معاملے میں جھگڑا مت کرنا، کسی بھی معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے جھگڑا مت کرنا۔ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ اور ان کے باپ حضرت صدیق اکبر سے دلی محبت کرتے ہیں، اور بسا اوقات اپنی بیٹی حفصہ کو یہ بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی تو کہاں اور حضرت عائشہ کہاں، اس کا باپ کہاں اور تیرا باپ کہاں۔ حضرت حفصہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات کی حیثیت سے داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کا محور اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کو بنا لیا۔ ان کی متانت، تقوی اور علم و عرفان کے ساتھ دلی لگاؤ نے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عزت کے مقام پر فائز کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور نگرانی میں زندگی بسر کرنے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ الفت اور شفقت سے پیش آنے لگے، جس کی وجہ سے وہ علم اور تقوی کے میدان میں قدم بقدم آگے بڑھنے لگیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک ہونہار طالبہ شاگرد کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان خوش نصیب خواتین میں سے تھیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت سنی تھی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جن کو اصطلاح میں شجری صحابہ کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ام مبشر نے بتایا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ شجری صحابہ
جنہوں نے درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر درخت کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اعتراض کیا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورۃ مریم، کہ تم سب کو کوئی بھی نہیں ایسا جس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس جگہ سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، سورۃ مریم۔ یہ خبر مدینہ منورہ کی خواتین میں پھیل گئی۔ جب حضرت حفصہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر اعتراض کیا اور جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حفصہ کی یہ گفتگو تمام مدینے کی خواتین میں پھیل گئی۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہا کی بیگمات جو تھیں، تمام صحابیات جو تھیں، سب کو پتہ چل گیا۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ہمدردی اور حکمت و دانائی سے بات کو سمجھایا۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کسی معاملے میں ان پر اعتراض کیا۔ حضرت عمر کو کسی بات کا مشورہ دیا اور انہوں نے اعتراض کیا حضرت عمر کی بات پر، ان کی بیوی نے۔ یہ صورتحال حضرت عمر کو بڑی ناگوار گزری۔ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا اور عورتوں سے مشورہ بھی نہیں لیتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر کی بیوی نے حضرت عمر کو کچھ مشورہ دیا تو حضرت عمر کو بہت ناگوار گزرا۔ تو بیوی نے کہا آپ خواہ مخواہ میرے اس رویے پر ناراض ہو رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم نہیں کہ آپ کی بیٹی حفصہ جو مجھ سے کہیں افضل ہیں اور وہ اپنے خاوند نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض معاملات میں تکرار کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے شوہر سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معاملات میں بحث و مباحثہ کرتی ہیں اور یہ بات پورے مدینے میں مشہور ہے، اور آپ میری کسی بات پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا، یوں دکھائی دینے لگے جیسے کسی نے ان کو چپ کرا دیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کیا میری بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں تکرار کی ہے، بحث و مباحثہ کرتی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ جب انہوں نے یہ سنا تو سن کر فوراً اپنی چادر اپنے کندھے پر رکھی اور جلدی سے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ پھر اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے گھر کا قصد کیا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا بیٹی کیا واقعی یہ سچ ہے کہ تم کسی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تکرار کرتی ہو اور وہ سارا دن ناراض بھی رہتے ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بے ساختہ جواب دیا ہاں ابا جان، اللہ کی قسم ہم سبھی آپ کی بیویاں آپ سے تکرار کرتی ہیں، بحث و مباحثہ کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم میں سے کوئی آج رات تک انہیں چھوڑ بھی سکتی ہے؟ یعنی ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض بھی ہوتے ہیں اور ساری رات تم چھوڑ بھی دیتی ہو؟ حضرت حفصہ نے کہا جی ہاں ابا جان۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت ہی غضبناک ہو کر سخت لہجے میں کہنے لگے اے حفصہ، میں تمہیں اللہ کے عذاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب سے ڈراتا ہوں۔ یاد رکھنا تم میں سے جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سلوک کیا وہ نقصان اٹھائے گی۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی پر ناراض ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے مزید یہ بھی کہا کہ تم اپنے اوقات میں رہو، اس میں
اپنے مقام و مرتبے کو پیش نظر رکھو، کہیں تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر، ان کی شان دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا۔ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت عائشہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باپ کو بھی بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی معاملے میں تکرار مت کرنا، بحث و مباحثہ مت کرنا، اور نہ ہی کچھ مطالبات کرنا۔ تم کو اگر دنیا کی کوئی چیز، کوئی مال و متاع چاہیے تو تم مجھ سے سوال کرنا، مجھ سے مانگ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کی قدر و قیمت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دلی طور پر نہیں چاہتے، اس لیے کہ تم بحث و مباحثہ کرتی ہو، اگر میں نہ ہوتا تو وہ تم کو طلاق دے دیتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئیں اور اپنے باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات غور سے سنتی تھی اور دل و جان سے اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حاطب بن ابی بطع رضی اللہ عنہ مصر کی سفارت سے واپس تشریف لائے تو اپنے ساتھ قبطیوں کے عظیم قائد کی جانب سے تحفے تحائف بھی ہمراہ لے کر آئے۔ ان تحفوں میں شمعون کی 2 بیٹیاں ماریہ اور سیرین بھی تھیں۔ حضرت حاطب بن ابی بطع نے ماریہ قبطیہ کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت سے اسلامی خوبیاں جو تھیں وہ پہچان لیں اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ان کی بہن سیرین نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریہ قبطیہ کو اپنے نکاح میں داخل کر لیا، یعنی ان سے نکاح کر لیا، اور ان کو یعنی ماریہ کو حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کردہ گھر میں رکھا۔ ماریہ قبطیہ کی رہائش مسجد کے قریب تھی، مسجد نبوی کے قریب تھی، اور اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کی رہائشیں بھی مسجد نبوی کے قریب تھیں۔ شاہ مصر کی جانب سے ماریہ قبطیہ کا شاہی تحائف کے ساتھ مدینہ منورہ آنا، شاہ مصر کی جانب سے بادشاہ کی طرف سے، مصر کے بادشاہ کی طرف سے ماریہ قبطیہ کا شاہی تحفے تحائف کے ساتھ مدینہ منورہ میں آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شامل ہونا ایک تاریخی یادگار کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کسے معلوم تھا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا مستقبل میں ایک بیٹے کو جنم دیں گی؟ چونکہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا حسن و جمال کی پیکر تھیں، بہت ہی حسین و جمیل تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں داخل ہو چکی تھیں، تو حضرت حفصہ کو ایک موقع پر سوتن ہونے کے ناطے ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہونا ناگوار گزرا۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اطوار دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کی عادتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو بہت تسلی دی اور ان کو صبر کی تلقین بھی کی اور خاموش رہنے کا مشورہ بھی دیا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کا تذکرہ کر دیا اور خاموش نہ رہ سکی، جس کا وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، اور وہ وحی نازل فرما دی۔ آپ نے جب استفسار کیا، آپ نے جب پوچھا تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے علیم خبیر، اللہ رب العالمین نے سب کچھ آگاہ کر دیا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت حفصہ سے کہ میں نے تم کو خاموش رہنے کا کہا تھا اور صبر کی تلقین کی تھی، تو تم نے حضرت عائشہ کو اور سب کو بتا دیا میں نے تمہیں خاموش رہنے کا کہا تھا، تو کہنے لگی فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔
قرآن مجید میں ہے. انہوں نے کہا آپ کو کس نے خبر دی کہ میں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا ہے اور بیویوں کو بتا دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے جو ساری باتوں کو جاننے والا اور خبردار ہے. اس میں اسی طرف اشارہ ہے. حضرت حفصہ کی طبیعت چونکہ بہت ہی تیز تھی، آپ تیز طبیعت کی مالک تھیں، اس لیے دل میں جو کچھ ہوتا تھا فوراً اس کا اظہار کر دیا کرتی تھی. بعض اوقات اس ماحول میں ان کی تیزی کی وجہ سے اور جوابات دینے کی وجہ سے، تکرار کرنے کی وجہ سے ماحول میں بہت ہی ناخوشگواری بھی پیدا ہو جاتی تھی. جب ازواج مطہرات کو، تمام بیویوں کو حفصہ اور ماریہ قبطیہ کے واقعے کا پتہ چلا تو سب ہی حضرت حفصہ کی ہم نوا بن گئی. حفصہ اور ماریہ کے واقعے کا جب پتہ چلا تمام بیویوں کو، تمام ازواج مطہرات کو، تو سبھی حضرت حفصہ کے ساتھ ہو گئیں اور سب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا خرچہ اور مال و متاع کا سوال کیا، زیادہ خرچہ مانگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی یہ اجتماعی کیفیت ناگوار گزری اور آپ نے تمام ازواج مطہرات سے مسلسل 1 ماہ تک الگ تھلگ رہنے کی قسم کھا لی. آپ تمام بیویوں سے منہ موڑ کر بالا خانے میں تشریف لے گئے، ایک علیحدہ کمرے میں تشریف لے گئے. مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی عام ہو گئی کہ حضرت حفصہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طلاق دے دی ہے، کیونکہ انہوں نے وعدے کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راز کو افشا کر دیا تھا. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بائیکاٹ کر دیا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بائیکاٹ کر دیا ہے تو ازواج مطہرات بے چین ہو گئیں اور بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت حفصہ کو سب سے زیادہ ندامت محسوس ہو رہی تھی. جب پورا مہینہ ہو گیا مسلمان مسجد نبوی میں سر جھکائے اداس بیٹھے ہوئے تھے. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. سب مسلمانوں کے چہرے افسردہ تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر گئے. دیکھا کہ بیٹی جو ہیں زار و قطار رو رہی ہیں. آپ نے پوچھا کیا تمہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طلاق دے دی ہے؟ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، البتہ آپ مسلسل 1 ماہ سے اپنے بالا خانے میں علیحدہ کمرے میں الگ تھلگ رہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بالا خانے کے دروازے پر اپنے غلام رباح کو پہرے دار بنایا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے میرے اندر آنے کی اجازت طلب کرو. یہ کہہ کر حضرت عمر رباح کے جواب کا انتظار کرنے لگے اور بے چینی سے ادھر ادھر چلنے لگے، لیکن وہ خاموش رہا. رباح نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. آپ نے دوبارہ اور پھر تیسری بار رباح سے کہا جاؤ اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر سے ملاقات کرنے کا ذکر کرو. وہ بدستور خاموش کھڑے رہے. وہ چوکیدار جو تھے وہ بدستور خاموش کھڑا رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صورتحال دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہو کہ عمر دروازے پر آیا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتا دے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی حفصہ کی خاطر نہیں آیا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر مجھے حکم دیں تو میں حفصہ کی گردن اڑا دوں. ابھی کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ یہ باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سن لی اور اسی وقت رباح سے کہا کہ عمر کو اندر آنے دو. رباح نے کہا عمر آپ اندر جا سکتے ہیں کیونکہ اجازت مل گئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے. ادھر ادھر دیکھا، چھت کو دیکھا، دیواروں پر نظریں دوڑائیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں اطہر پر نگاہ پڑی. دیکھا کہ چٹائی کے نشانات جسم پر پڑے ہوئے ہیں. کمرے میں مٹھی بھر جو اور چمڑے کا پیالہ پڑا ہوا تھا.
یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر زار و قطار رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ادھر قیصر و کسریٰ کس قدر ٹھاٹھ سے زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے اور آپ اس قدر تنگ دستی سے دن گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ سب سہولتیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔ اے فرزند خطاب، کیا تجھے اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان سب سہولتوں کا اہتمام کر دیا ہے، جبکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور آخرت میں ہمیں ان نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دھیمے انداز اور ایمان بھرے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں صداقت کا غلبہ تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیویوں کے معاملے میں آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جبریل امین، میکائیل، میں، ابو بکر اور جملہ اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیارے انداز میں، لطیف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ آپ کو ہنسانے کی کوشش کی، جس سے آپ کا غصہ جاتا رہا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں تمام مسلمان چیمگوئیاں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، نہیں، ابھی میں نے طلاق نہیں دی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے اچھل پڑے اور بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ مسجد میں موجود مسلمانوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، آپ سب کو یہ بات بتا دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالا خانے سے شاداں و فرحاں نیچے اترے اور بلند آواز سے کہا، حاضرین، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تحریم کی 5 آیات نازل فرمائیں۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ یہاں سے لے کر آخری آیت تک 5 آیتیں سورۃ تحریم کی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے بائیکاٹ کو ختم کر دیا اور پھر سے گھریلو زندگی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ محتاط ہو گئیں اور ہر وقت ان کے پیش نظر یہی رہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ وہ ہمیشہ یہ آیت پڑھا کرتی تھی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو جلد ہی پیغمبر کا پروردگار، نبی کا پروردگار ان کو تم سے بہتر کنواری اور بیوہ عورتیں تمہارے بدلے میں عطا کر دے گا، جو مومن فرما بردار ہوں گی اور توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار اور روزے دار بھی ہوں گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خانہ نبوی میں اللہ کے رسول کے گھر میں اپنے فرائض پوری تندہی سے سر انجام دیا کرتی تھی۔ دن کو روزہ رکھتی تھی، رات کو قیام کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آسمان سے ایک پاکیزہ پیغام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ پیغام بڑا ہی عزت افزا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ حفصہ کے بارے میں فرمایا، انہا صوامۃ قوامۃ
وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ. بلا شبہ حضرت حفصہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ رات کو قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی. اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں انہا صعوم قعوم وانہا من نسائک فی الجنہ. بے شک وہ بہت روزے رکھنے والی ہیں، بہت قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیویوں میں سے ہوں گی. ان کے بارے میں اہل خانہ میں سے ایک شخص نے بتایا کہ ان کا اپنے اللہ سے بہت گہرا رابطہ تھا. حضرت حفصہ کا یہ کثرت سے روزے رکھتی تھی، یہاں تک کہ روزے ہی کی حالت میں آپ نے وفات پائی. سبحان اللہ. اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سنتی تھی، یہ بڑی ذہین تھی، فوراً ہی اس قرآن کو اور ان آیات کو یاد کر لیا کرتی تھیں اور اس پر تدبر کرتی تھیں اور ان کو زبانی یاد کر لیا کرتی تھیں. اسی طرح حضرت حفصہ کو لکھنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا. پڑھنا تو ان کو آتا تھا، لکھنے کا بھی ان کو بہت زیادہ لکھائی کا بہت زیادہ شوق تھا، لکھائی سیکھنے کا. تو انہوں نے ایک عالم فاضل لکھائی کی ماہر صحابیہ حضرت شفا بنت عبداللہ جو قریشیہ ہیں ان سے لکھنا سیکھ لیا، اور انہوں نے ان کی اس تمنا کو پورا کر دیا. سبحان اللہ. یہ صحابیہ بہت ہی عالمہ فاضلہ مشہور و معروف تھی، اور فن کتابت میں ان کو مہارت حاصل تھی، اور یہ پرانی مسلمان خواتین میں سے تھیں. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا علمیہا رقیۃ النملۃ کما علمتیہا الکتابہ. ان کو یعنی حضرت حفصہ کو چیونٹی کا دم بھی سکھلا دو جس طرح آپ نے ان کو لکھنا سکھلایا ہے. اس واقعے سے یہ جواز ملتا ہے کہ عورتوں کو لکھائی کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کو علم و عرفان سے آراستہ کرنا چاہیے. اس واقعے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات پڑھنا لکھنا جانتی تھیں. حضرت عائشہ پڑھنا جانتی تھی لیکن لکھنا نہیں جانتی تھیں. حضرت ام سلمہ بھی پڑھ لیتی تھی لیکن لکھتی نہیں تھی. لکھنا جانے والی عالم فاضل صحابیات میں سے ایک ام کلثوم بنت عقبہ الامویہ تھی، اور تابعیات میں سے حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے ابا جان نے لکھنا سکھلایا تھا. اسی طرح کریمہ بنت مقداد وغیرہ کا نام بھی لکھنے والی خواتین میں لیا جاتا ہے. یہ وہ معزز خواتین ہیں جنہوں نے عورتوں کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیے. خلفائے راشدین کے دور میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خواتین کے مسائل کے حوالے سے مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں. حضرت عمر کو اگر کوئی عورتوں کے حوالے سے مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ حضرت حفصہ سے رجوع کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا ہمیشہ مقابلہ ہوا کرتا تھا. حضرت حفصہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تھوڑی تیز مزاج کی تھیں. ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رو رہی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھ کو حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. آپ نے فرمایا حفصہ خدا سے ڈرو. پھر حضرت صفیہ سے ارشاد فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں ہو. حفصہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہیں. ایک بار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چچا زاد بہن بھی. حضرت صفیہ کو ناگوار گزرا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ کیوں کر معزز ہو سکتی ہو. میرے شوہر محمد ہیں، میرے باپ ہارون ہیں اور میرے چچا موسیٰ ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیٹی تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ کے نزدیک ہونے میں حضرت ابوبکر
اور حضرت عمر آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس بنا پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ بھی دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھیں۔ چنانچہ واقعہ تحریم جو آپ نے سنا ہے، جو سن 9 میں پیش آیا، اسی قسم کے اتفاق کا نتیجہ تھا۔ ایک دفعہ کئی دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھتے تھے۔ آپ کی بیویوں میں سے حضرت زینب بھی آپ کی بیوی تھیں۔ آپ ہر روز تمام بیویوں کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے، لیکن رات کی باری جس کی ہوتی تھی اسی کے پاس ہوتے تھے۔ جب حضرت زینب کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو کچھ دیر لگاتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی۔ آپ شہد جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے، آپ کو شہد جو تھا وہ بہت مرغوب تھا۔ تو حضرت زینب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شہد پیش کیا اور آپ اس کو کھانے لگے تو آپ کو کچھ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوا اور حضرت عائشہ نے اور حفصہ نے میٹنگ بنائی اور آپس میں یہ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں تو تم کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور حفصہ کہتی ہیں کہ میں بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں۔ مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہیں تھی۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قسم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات نہیں، یعنی اگر کوئی بو بھی آ رہی ہو تو تعجب کی بات نہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، اور جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے قسم کھا لی میں کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ کی بیویوں کی میٹنگ ہے، یہ آپ کی بیویوں نے آپس میں صلح کی ہے، تو آپ کس طریقے سے جو اللہ نے چیز حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ میں باہم رشک و رقابت کا اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو حضرت عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں بھی کرتے تھے، مہار تھامتے تھے اونٹ کی اور ان سے باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج رات کو تم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں۔ حضرت عائشہ راضی ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حضرت حفصہ سوار تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حضرت حفصہ سوار تھیں، جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں پایا، اپنے پاؤں کو ایک گھاس ہے جس کو اذخر کہتے ہیں اس کے درمیان انہوں نے حضرت عائشہ نے اپنے پیر کو لٹکا لیا اور لٹکار کر کہنے لگی، اپنے پیر کو لٹکا کر کہنے لگی، خداوندہ کسی بچھو یا سانپ کو ہی بھیج دے جو مجھ کو ڈس لے۔ یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپس کی غیرت تھی۔ اللہ اکبر۔ خلافت راشدہ کے دور میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خوشگوار زندگی بسر کی۔ خلفائے راشدین کبار صحابہ کرام ان کی بڑی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں ان کا بے پناہ احترام تھا، ہر کسی کو ان کے فضل و شرف کا اعتراف تھا۔ دور نبوی میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا علم و عرفان، فقہ اور ادب کے حوالے سے مشہور تھیں، اور ادب کے حوالے سے بہت ہی مشہور اور
عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ اسی طرح دن اور سال گزرتے گئے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر علم و عرفان کا روشن مینار بنا رہا اور حدیث کے طالب علموں کا ملجا و ماوا بنا رہا۔ 45 ہجری ماہ شعبان میں حضرت حفصہ نے جسمانی کمزوری محسوس کی اور یہ کمزوری دن بدن بڑھنے لگی، تو آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب سفر آخرت کے لیے روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد آپ کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ اس وقت مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس نے چارپائی کو کندھا بھی دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنت البقیع کے قبرستان تک جنازے کو کندھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قبر میں ان کے 2 بھائی عبداللہ اور عاصم اترے۔ اسی طرح بھتیجوں میں عبداللہ، سالم، حمزہ اور عبد الرحمن قبر میں اترے۔ وفات کے وقت حضرت حفصہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ حفصہ کو قبر تک الوداع کرنے کے لیے جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، اس بیان میں ہم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی قابل رشک سیرت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم سیرت نگاری کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو سکا ہم نے آپ کی زندگی کے نمایاں اور درخشاں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے یہ اعزاز عطا فرمائے کہ قیامت کے دن مجھ کو اور آپ سب کو اہل بیت کا ساتھ نصیب ہو، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی آلائش سے پاک کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔